تھوڑا آگے تشریف لے بلا فصل کو ماننے والوں میں فاصلہ اچھا نہیں لگتا، تھوڑا آگے تشریف لیں۔ یہ جو پیچھے حضرات بیٹھے ہوئے قاسم شاہ جی آپ کی تکلیف کریں، آئیں عمران بھائی آپ ادھر آئیں سامنے ذرا تھوڑی سی تکلیف کریں۔ ماشاءاللہ ساؤنڈ اور اسپیکر اتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ کہ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بہت اچھا اسپیکر ہے، تھکاوٹ ہے بہت زیادہ، تو صلوات سب مل کے پڑھیں بآواز بلند آواز سے۔ مجلس والی صلوات بآواز بلند آواز سے پڑھیں محمد صلوات ایسے پڑھیں کہ ہمارے وارث بقیت اللہ کا ظہور ہو جائے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ثم الصلاة والسلام علی سید ثقلین نبی الحرمین امام قبلتین وسیلۃ فی الدارین وصاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله اذا دعاکم لما یحییکم صلوات بآواز بلند آواز سے پڑھے محمد و آل محمد۔ سامعین محترم عزیزان گرامی قابل احترام سادات و گرے سادات، مجلس وہ بڑی نہیں ہوتی جس میں داد اور محبت زیادہ ہو، مجلس وہ بڑی ہوتی ہے جس پر بطول راضی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نہ تھے پھر بھی محمد و آل محمد کا ذکر تھا، ہم نہ ہوں گے پھر بھی ان کا ذکر ہوگا۔ ذکر ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم ذکر کے محتاج ہیں۔ قاسم شاہ جی سامنے آئے ہیں، اٹھ گئے آپ ادھر میرے سامنے۔ یہ جو خالی جگہ اس کو سپورٹ کرے نا ذرا آگے اٹھے شاہ جی، ادھر میرے سامنے ہے اجازت جی، 2 چرچ میں آئے۔ یہ جو آپ کے ہاتھوں میں رسالہ ہے نا، یہ میں نے بچوں کے لیے لکھا ہے۔ اس میں ہر امام کے والد کا نام، والدہ کا نام، دادی کا نام، دادا، نانی، نانا، پورا شجرہ لکھا ہوا۔ میرا خیال کچھ بندوں کو ملا اور کچھ کو نہیں ملا۔ چلیں جو جن کے پاس ہے انشاءاللہ دوبارہ آئے تو پھر انشاءاللہ اور مل جائیں گے۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کی کلام پاک سے آیت کی تلاوت کے شرف حاصل کیا ہے۔ قرآن مجید مردوں سے نہیں بلکہ زندوں سے مخاطب ہے، اور زندوں سے مخاطب ہو کے قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ ولرسولہ، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں آواز دے، تمہیں بلائیں، تو تم پر واجب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہو۔ کیوں کہ جس کی طرف اللہ اور اس کا رسول بلا رہا ہے لما یحییکم، اسی میں تمہاری زندگی ہے۔ قاسم شاہ جی، مخاطب قرآن مردوں سے نہیں زندوں سے، بورے والے کا مجمع ہے، پڑھا لکھا مجمع ہے، زیرت مجمع ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ مجھے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسد شاہ جیسے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، اور اسد شاہ جیسے لوگوں نے یہاں پہ
آل محمد کا علم ایسے بانٹا ہے کہ یہاں پہ خطیب کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. قرآن مخاطب ہے زندوں سے، مردوں سے نہیں. اور مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں آواز دیں، تمہیں بلائیں، تو تم اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہو. دیکھیں میں یہاں پہ مجلس پڑھنے باہر سے میں کر رہا ہوں، کوئی بزرگ مجھے آواز دے اور میں اس کی آواز پر قبلہ لبیک نہ کہوں، بندے کہیں گے یہ کتنا بدتمیز آدمی ہے کہ ایک بزرگ آواز دے رہا ہے اور یہ اس کی آواز پر لبیک نہیں کہہ رہا. جو علی ولی اللہ پڑھتے وہ میرے ساتھ ضرور بولیں گے. جو عام بندے کی آواز پر لبیک نہ کہے، بندے اسے بدتمیز کہتے ہیں. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک نہ کرے تو ان کے بارے میں پھر کیا خیال ہے کہ یعنی اللہ بھی بلا رہا ہے، لے جی توحید ختم ہوگی، نتیجہ سنے، اللہ بھی بلا رہا ہے، اس کا رسول بھی بلا رہا ہے. اور بلا کس کی طرف رہا ہے؟ شاید ایک زندگی ہے جس کی طرف بلا رہا ہے. مجھے صرف ایک بات کا جواب دیں، وہ کون سی زندگی ہے جو زندوں کے پاس بھی نہیں ہے؟ کہ وہ کون سی زندگی ہے جو زندوں کے پاس بھی نہیں ہے؟ اور اللہ بھی بلا رہا ہے، اس کا رسول بھی بلا رہا ہے. یعنی وہ ایسی زندگی ہے جو انسان کے پاس نہ ہو تو انسان زندہ رہ کر بھی زندہ نہیں ہے، اور وہ ایسی زندگی ہے جو انسان کے پاس ہو نہ یہاں مرنے دیتی ہے نہ آگے مرنے دیتی ہے. وہ زندگی کی بلا ہے کیا؟ کتاب کا نام ہے الکافی، لکھنے والے شیخ جعفر محمد بن یعقوب کلینی. دوسری کتاب ہے تفسیر برہان، علامہ ہاشم البحرانی. دونوں کتابوں میں لکھا ہوا ہے امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام، دونوں اماموں سے پوچھا گیا مولا وہ کون سی زندگی ہے جس کی طرف اللہ بھی بلا رہا ہے، اس کا رسول بھی بلا رہا ہے، اور وہ ایسی زندگی ہے جو انسان کے پاس نہ ہو تو انسان زندہ رہ کر بھی زندہ نہیں ہے، اور وہ ایسی زندگی ہے جو انسان کے پاس ہو تو نہ یہاں مرنے دیتی ہے نہ آگے مرنے دیتی ہے. وہ زندگی ہے کیا؟ سونے کی قلم ہوتی، حور کی چادر ہوتی، ولایت کے پر ہوتے، نجف کی صحرا ہوتی، اگر میں پرواز کر کے جملہ پڑھتا پھر بھی اسی جملے کی قیمت نہیں ہے. جو سیرت لوگوں میں مشرف عباس بھی جملہ پڑھنے لگا ہے. دو اماموں سے پوچھا گیا اور وہ کون سی زندگی ہے جس کی طرف اللہ اور اس کا رسول بلا رہا ہے؟ مجھے اس ممبر کی قسم ہے، دو امام فرماتے ہیں جس زندگی کی طرف اللہ اور اس کا رسول بلا رہا ہے اس زندگی سے مراد ہے ولایت علی بن ابی طالب. جس زندگی کی طرف اللہ اور اس کا رسول بلا، جس زندگی کی طرف اللہ اور اس کا رسول بلا، اس زندگی سے مراد ہے ولایت علی بن ابی طالب. بیدار بیٹھو گے ولایت ساری رات سفر کی ہے، سارا دن سفر کیا ہے، آگے ساری رات بھی سفر ہے. آپ نے میری تھکاوٹ اتاری اور موضوع بھی میں نے وہ شروع کر دیا ہے کہ جس سے بڑے بڑے بوڑھے بھی جوان ہو جاتے ہیں. میں نے وہ شروع کر دیا. یعنی ولایت وہ زندگی ہے جو انسان کو مرنے نہیں دیتی. اس لیے تو جب ولایت والا دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا قد ہلا کر کہتے ہیں اسما افہم، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ. بولے والے یاد رکھنا، مرا ہوا بندہ نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے. جس کی ولایت انسان کو مرنے کے بعد بھی نہ مرنے دے، شریعت میں اسے علی بن ابی طالب کہتے ہیں. جس کی ولایت انسان کو. اچھا مجھے ایک بات کا جواب دو جو بندے بیدار بیٹھے، جب بندہ مر جاتا ہے تو بندہ نجس کیوں ہو جاتا ہے؟ کیوں نجس ہو جاتا ہے؟ اس کے اندر سے روح نکل جاتا ہے، اس کے اندر سے بھائی جان سر بھی ہلانا ہے، زبان بھی ہلانا ہے. ولایت امیر المومنین جب پڑھی جائے تو یہاں پہ ایسے نہیں بیٹھنا جیسے خطوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، یہاں پہ غدیری بن کے بیٹھتا ہے. اور بالخصوص جو فرنٹ میں بیٹھے ہیں نا وہ میرے ساتھ بیٹھے، اور یہاں پہ ہاتھ باندھ کے نہیں بیٹھتے، یہاں پہ ہاتھ کھول کے بیٹھتے، پتہ چلے یہ اپنے ہیں ادھر سے نہیں آئے. وہاں سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ یعنی کہ جیسے روح نکل گئی بندہ نجس ہو گیا. ممبر میں بات کرو کسی حجرے میں بیٹھ کے نہیں. ہر عبادت کی روح کا نام ہے علی ولی اللہ. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول، اے میرا رسول. اللہ نے انکل جی مصطفیٰ نہیں کہا،
مجتبیٰ نہیں کہا، شفیع المذنبین نہیں کہا، سید العارفین نہیں کہا، سراج السالکین نہیں کہا، مصباح المقربین نہیں کہا، محب الفقراء والغرباء المساکین نہیں کہا۔ آپ کی خاموشی کی قسم ہے، آدم کا علم نہیں کہا، نوح کا فہم نہیں کہا، ابراہیم کی خلت نہیں کہا، اسماعیل کی طاقت نہیں کہا۔ کیا کہا؟ میرا رسول، میرا رسول۔ پتہ چل گیا ولایت علی کیا ہے۔ جب ولایت کی بات آتی ہے تو پھر اللہ اپنے نبی کو لقب سے نہیں منصب سے پکارتا ہے۔ یار پڑھا لکھا مجموعہ میرے سامنے بیٹھا، میں نے اسی آیت کی تفسیر بیان کر کے آپ سے اجازت ہے، جب بھی ولایت کی بات آتی ہے تو قبلہ اللہ پھر اپنے نبی کو لقب سے نہیں منصب سے پکارتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ بلغ ماں، بلغ ماں، تبلیغ کر۔ میں نے خود تفسیر قرآن لکھی ہے، پورے قرآن مجید میں بلغ ماں صرف ایک دفعہ آیا ہے۔ پورے قرآن مجید میں، میں بہت زیادہ تھکا ہوں، آپ نے بھی تھکاوٹ ڈال دی، پورے قرآن مجید میں کر دی بلغ ماں صرف ایک دفعہ آیا ہے۔ اور کہاں پہ آیا ہے؟ میدان غدیر میں آیا ہے۔ مولوی بڑا چکر باز ہے اور وہ دوسروں کو بھی چکر باز کرنا چاہتا ہے۔ مولوی کہتا ہے اس کی تبلیغ کرو، 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 اور پہلے اللہ سے تو پوچھ وہ کس کی تبلیغ چاہتا ہے۔ اللہ نے بلغ ماں کہہ کے تقدیر کے ماتھے پہ لکھ دیا ہے کہ ممبر پہ جب بھی تبلیغ کرنی ہے ولایت علی کے بڑے عبید عالم کی کرنی ہے، جب بھی تبلیغ کرنی ہے علی ولی اللہ کی کرنی ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول، اے میرا رسول، بلغ ما، تبلیغ کر۔ کس کی تبلیغ کر؟ انزل الیک من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں، تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ مجھے صرف ایک بات کہ جب مر میں نے بھی جانا ہے، مر ہر مولوی نے جانا ہے، یہاں پہ کسی بندے نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا۔ سید میر انیس کہتے ہیں جب احمد مرسل نہ رہے تو قوم رہے گا۔ مجھے صرف ایک بات کا جواب دے، جب علی کی ولایت نازل ہو سکتی ہے تو علی خود کیوں نہیں نازل ہو سکتا؟ اور جب علی کی ولایت نازل ہو سکتی، یہ ذہن میں رکھیے گا، پیدا وہ ہوتا ہے جو چار چیزوں سے بنے، پانی، مٹی، ہوا اور آگ۔ جو چاروں سے بنتا ہے قبلہ وہ پیدا ہوتا ہے۔ مجھے اس پاک منبر کی قسم ہے یہ 14 اس وقت سے ہے جب یہ چاروں چیزیں نہیں تھی۔ یہ 14 اس وقت سے ہے جب چاروں چیزیں قبلہ نہیں تھی۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اے میرے رسول تبلیغ کر۔ کس کی تبلیغ کر؟ جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے یہ فعل نہ کیا، فعل نہ کیا۔ اچھا پہلے لفظ آیت میں کیا ہے؟ تبلیغ کر، تبلیغ کر۔ ناطق قرآن کو ماننے والے ہو تو سامنے قرآن کو تو سنانے کے بعد پہلے لفظ ہے کہ تبلیغ کر۔ یہ میں مجلس ہر جگہ پہ نہیں پڑھتا ہوں، میں وہیں پہ پڑھتا ہوں جہاں پہ زیرت لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہ پاکستان کا لکھنؤ ہے جہاں پہ میں پڑھ رہا ہوں۔ قرآن میں آیت کیا ہے کہ بلغ ما، تبلیغ کر۔ پھر لفظ کیا ہے؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے یہ فعل نہ کیا۔ تبلیغ ہوتی ہے منہ سے، فعل ہوتا ہے ہاتھ سے۔ یار پڑھا لکھا میں میرے سامنے بیٹھا ہوں، تبلیغ قبلہ ہوتی ہے منہ سے، قاسم سے فعل ہوتا ہے ہاتھ سے۔ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے میرا رسول پہلے اپنے اصحاب کو میرے علی کے فضائل سنا، پھر بتا من کنت مولا فہذا علی، پہلے میرے علی کے فضائل۔ بسم اللہ، اللہ آپ کو سلامت۔ اگر تو نے یہ فعل نہ کیا، آگے مولوی صاحب ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ تو نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ غلط ترجمہ ہے، بالکل یہ آیت کا ترجمہ نہیں ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تو نے یہ فعل نہ کیا فما بلغت رسالت ہو، تو نے رسالت نہیں پہنچائی۔ اچھا میں ایک قبلہ، آپ اتنا خوبصورت سن رہے ہیں، قبلہ دل کر رہا ہے میں پڑھتا جاؤں۔ اچھا مجھے بات کا جواب دیں جو بندے بیدار بیٹھے تھے، یہ جو نقطہ میں جو پڑھنے لگا نا آپ کے سامنے، بیدار ہو کے پڑھنے لگا،
یہ پوری آیت کا نچوڑ ہے. یہ جو آیت کا پہلا لفظ کیا ہے؟ میرا رسول. پھر کیا کہا کہ رسالت نہیں پہنچائی. میرا رسول رسالت نہیں پہنچائی. پتہ چل گیا محمد رسول کس وجہ سے تھا. یار کیا بات ہے یار, اتنے سیرت لوگ بیٹھے ہیں یار, کیا بابا جی کیا بات ہے. پتہ چل گیا, پتہ چل گیا. یعنی کہ اگر یہ فیل نہ کیا تو انہیں رسالت نہیں پہنچے, تو انہیں رسالت نہیں پہنچے. اتنا اچھا مجمع ہے, جھولی اٹھا کے دعا کر رہا ہوں امام زمانہ کہ آپ ان سران میں شامل ہو. اگر یہ فیل نہ کیا تو انہیں رسالت نہیں پہنچے. کائنات بن گئی, رسالت نہیں پہنچی. نبی آ گئے, رسالت نہیں پہنچی. رفعی بن گیا, رسالت نہیں پہنچی. قدوم بن گیا, رسالت نہیں پہنچی. ارکلون بن گیا, رسالت نہیں پہنچی. ایفاؤ بن گیا, رسالت نہیں پہنچی. عروس بن گیا, رسالت نہیں پہنچی. حجاب بیت بن گیا, رسالت نہیں پہنچی. عروس بن گیا, رسالت نہیں پہنچی. 1.25 لاکھ نبی آ گئے, رسالت نہیں پہنچی. محمد مصطفیٰ مکہ میں آ گئے, رسالت نہیں پہنچی. لا الہ الا اللہ کی گواہی لے لی, رسالت نہیں پہنچی. محمد رسول اللہ کا اقرار کروا لیا, رسالت نہیں پہنچی. نماز کا حکم آ گیا, رسالت نہیں پہنچی. حج کا حکم آ گیا, رسالت نہیں پہنچی. زکوٰۃ کا حکم آ گیا, رسالت نہیں پہنچی. جہاد کا حکم آ گیا, رسالت نہیں پہنچی. مصطفیٰ پتھر کھاتے رہے, رسالت نہیں پہنچی. پار ہوتے پرواز کر کے جملہ پڑھتا, پھر بھی اس جملے کی قیمت نہیں ہے. جو سیرت لوگوں میں مشرف عباست بھی جملہ پڑھنے لگا ہے. امام حسین کی عزت کی قسم ہے, جنگ بدر ہو گئی, رسالت نہیں پہنچی. جنگ خندق ہو گئی, رسالت نہیں پہنچی. جنگ احد ہو گئی, رسالت نہیں پہنچی. جنگ خیبر ہو گئی, رسالت نہیں پہنچی. رسالت کب پہنچی ہے؟ جب علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے. اب پوری تقریر کا نتیجہ دینے لگا ہوں. اب پتہ چل گیا محمد ہے اللہ کا رسول, اور محمد کی رسالت کا نام ہے علی جان ولی اللہ. محمد ہے اللہ کا رسول اور محمد کی رسالت کا نام ہے علی جان ولی اللہ. محمد مصطفیٰ جیسے یہ آیت نازل, اب جو بندے بیدار بیٹھے ساری تمہید ختم ہو گئی. اب میں نتیجہ آپ کے سامنے پڑھوں. جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی تو کیا کہا اللہ نے کہ بلغ ما, پہنچا دے. اللہ یہ نہیں کہہ رہا بابا جی, اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اے محمد علی کو ولی مان. بات ماننے کی نہیں, بات پہنچانے کی. پہنچا دے, پہنچا دے, پہنچا دے, پہنچا دے. ماننے کی بات نہیں, کیونکہ محمد خود ولی ہے. بات ہے پہنچا دے, پہنچا دے. اگر نہ پہنچایا رسالت نہیں پہنچی. رسالت جس ضرور سے میں پڑھ رہا ہوں مجھے پتہ ہے رسالت نہیں پہنچی. رسالت ہے کیا؟ 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت کا نام ہے رسالت مصطفیٰ. اگر نہ پہنچایا تو نے رسالت نہیں پہنچائی, تو نے رسالت نہیں پہنچائی. بالکل فٹ فاٹ ہو کے پڑھو, مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. اگر آپ سنیں گے تو پھر جتنا سنیں گے میں پڑھوں گا. امام حسین کی عزت کی قسم ہے, بات ماننے کی نہیں, بات پہنچانے کی ہے. اگر تو نے نہ پہنچایا تو نے رسالت نہیں پہنچائی. مجھے صرف ایک بات کا جواب دو, اور جس علی کی ولایت کو پہنچانا اتنا ضروری ہے, اس کی ولایت کو ماننا کتنا ضروری ہوگا. جس کی ولایت کو پہنچانا اتنا ضروری ہے, اس کی ولایت کو ماننا کتنا. یار کیا بات, جس کی ولایت کو قبلہ, جس کی ولایت کو پہنچانا اتنا ضروری ہے, اس کی ولایت کو ماننا. جیسے ہی یہ آیت نازل ہو, رسول خدا نے فرمایا جلدی کرو ممبر بناؤ. ممبر بن گئے, نیچے پتھر رکھے گئے. یہ تو عشرہ یا خمسہ ہونا, پھر میں آپ کو غدیر سناؤں. میں تو خاص خبروں کا خلاصہ کے ساتھ میں آیا چاہتا تاکہ آیت کی تفسیر جو ہے وہ مکمل ہو جائے. نیچے پتھر رکھے گئے, پتھر کے اوپر پلانے رکھے گئے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سلمان پیغمبر افضل ہے یا مصطفیٰ افضل؟ یار بولو تو صحیح نہیں. ہاں جی سارے بولو گے تو اگلا جملہ پڑھوں گا. مصطفیٰ افضل. جب سلمان پیغمبر تخت بلقیس منگوا سکتا ہے تو محمد غدیر کے لیے جنت سے ممبر کیوں نہیں منگوا سکتا؟ ہائے ہائے ہائے,
یار کیا بات آپ کے سننے کی کیا بات وجہ کیا تھی کیوں پلانے کیوں لے لیے مشرف بھی بتا کہ یہ پلانے کیوں لیے تھے میں مجلس پڑھ رہا ہوں مجھے سخی بھائی نے کہا کہ آپ نے ایک گھنٹہ پڑھنا انہوں نے مجھے کہا مجھے ایک بات کا جواب دیں میں باہر سے کسی بندے کو کہوں کہ بھائی جان مجھے ذرا گھڑی دے دیں تاکہ میں گھڑی کو دیکھ کے پڑھ دوں ایسے ہی نہیں میں سارا دن پڑھتا رہوں ساری رات پڑھتا رہوں سارے چلے جائیں گے وہ گھڑی والا نہیں جائے گا وہ گھڑی والا نہیں جائے گا جو بندے پریشان بیٹھے ان کی پریشانی ختم کرو وہ گھڑی والا انکل جی نہیں جائے گا محمد بھی جانتے تھے کون کون میرے علی سے جلتا ہے اس لیے ان کے پلانے لے لیے ممبر بنایا ایک زینہ نیچے رکھا ایک اوپر رکھا نیچے بادشاہ علی کھڑے ہوئے اوپر جناب رسول خدا کھڑے ہوئے رسول خدا نے دایاں ہاتھ علی کے کندھے پر رکھا جیسے ہی کندھے پر رکھا 3 گھنٹے کا خطبہ پڑھا رسول خدا نے 3 گھنٹے کا خطبہ پڑھا رسول خدا نے پھر رسول بیٹھ گئے پھر بادشاہ علی کھڑے ہوئے پھر بادشاہ علی نے خطبہ پڑھا جسے خطبہ تو نادرہ کہتے ہیں پھر بادشاہ علی کا خطبہ ختم ہوا پھر عورتوں میں بطول نے خطبہ پڑھا جیسے ہی 3 خطبے پڑھے گئے یہ جو لفظ ہے نا من کنت مولا فہذا علی مولا یہ جملہ آخری جملہ ہے رسول خدا کا آخری جملہ جیسے ہی خطبے پڑھ لیے رسول نے ایک صندوق نکالا اب جو بندے بیدار بیٹھے رسول نے موجی صندوق نکال کے اس کے اندر سے خم غدیر والا امامہ نکالا جو امامہ نکالا تھا دستار نکالی تھی وہ دستار غلابی رنگ کی تھی کون سا رنگ تھا غلابی رنگ کی دستار تھی رسول خدا نے علی کے سر پہ دستار پائی اور ایک جو پلو تھا سرکار نے چھوڑ دیا رسول خدا نے ایک پلو چھوڑ دیا اس دستار کا رسول نے خوش ہو کر اس علی کے چہرے کی طرف دیکھا جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے پھر رسول نے علی کی پیشانی کا بوسہ لیا پھر دائیں کندھے کا بوسہ لیا پھر بائیں کندھے کا بوسہ لیا میں زور بڑا لگا سکتا ہوں آپ کی دعاؤں سے مگر میں نے تو میسج پہنچا رہا پھر دائیں کندھے کا بوسہ لیا پھر بائیں کندھے کا بوسہ لیا پھر پشت کا بوسہ دیا کہا یا علی اپنا چہرہ میری طرف کرے سارے سامنے بیٹھے ہوئے علی کا چہرہ اپنی طرف دیکھا رسول خدا نے علی کی پیشانی کا بوسہ دیا علی کی پیشانی کا بوسہ دے کے نبیوں کا سلطان نے کہا پتہ نہیں مجلس سننے کے لیے کون آیا ہے اور یہاں پہ لنگر کھانے کے لیے کون آیا ہے جیسے ہی رسول نے علی کے چہرے کو دیکھا تو مسکرا کر فرمایا یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی جو بدر میں فرشتے آئے تھے نا میری مدد کرنے کے لیے وہ اسی شبیہ میں تھے وہ اسی شبیہ میں تھے پورے والے ایک بات کی تو مشرف علی کو سمجھ آ گئی کہ صرف بادشاہ علی ہی رسول کی مدد نہیں کرتے تھے علی کی شبیہ بھی محمد کی مدد کرتی تھی بات سمجھ آ رہی جو بندے بیدار بیٹھے جیسے ہی دستار باندھ لی سارے صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے رسول خدا نے ہاتھ بلند کیا سرکار رسول خدا نے فرمایا مالک المولا اچھا یہ دیر میں رکھیے گا اس کے 2 ترجمے مالک المولا ایک ترجمہ ہے کہ جس کا میں مولا یہ ترجمہ کیا محدثین نے عارفین نے یہ ترجمہ نہیں کیا عارفین نے یہ ترجمہ کیا ہے جب سے میں مولا تب سے یہ علی مولا چلے پہلے والا ترجمہ بھی بارے میں ہے کہ جس کا میں مولا اچھا رسول یہ کہہ دیتے نا کہ میں سب کا مولا یہ کیوں کہا جس کا میں مولا اس بات کا مطلب یہ ہے کہ غدیر میں کچھ بندے ایسے تھے جو محمد کو بھی مولا نہیں مانتے تھے کچھ بندے ایسے تھے جو مصطفیٰ کو بھی مولا نہیں مانتے اب سارے سامنے بیٹھے ہوئے جتنے بھی سامنے بیٹھے رسول خدا نے ہاتھ بلند کیا پیچھے کچھ بھی نہیں ہے نہ دائیں کوئی ہے نہ بائیں ہے سارے سامنے بیٹھے سب کی نظر مصطفیٰ کے چہرے پہ جمی ہوئی جناب محمد مصطفیٰ نے حیدر قرار کا ہاتھ بلند اب آپ نے میری دیکھ رہا پیچھے کچھ نہیں ہے دائیں بائیں قبلہ کچھ نہیں سارے سامنے بیٹھے سرکار نے ہاتھ بلند سرکار فرماتے ہیں مالک المولا فہذا علی مولا پھر اس طرح منہ کیا مالک المولا فہذا علی
پھر اس طرح منہ کیا مالک التمانا فہذا علی مولا، پھر اس طرح منہ کیا مالک التمانا فہذا علی مولا، مجھے آپ کی خاموشی کی قسم ہے، پھر زمین کی طرف منہ کیا اور کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، پھر آسمان کی طرف منہ کیا کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اچانک ایک بندہ اٹھا، اس کے دل میں بات آئی نہیں، اللہ نے بات ڈالی، وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے یا رسول اللہ بیٹھے تو ہم آپ کے سامنے ہیں، کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، کبھی پیچھے دیکھتے ہیں، کبھی نیچے دیکھتے ہیں، کبھی اوپر دیکھتے ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں سنا، علی صرف تمہارا مولا نہیں ہے، علی عالمین کا مولا ہے۔ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے یار، آپ کے سونے کی کیا ہے علی، علی صرف تمہارا مولا نہیں ہے، علی عالمین کا مولا۔ کا مولا ہے، عالمین کا مولا ہے، عالمین۔ جیسے یہ کہا فوری آیت نازل ہو گئی الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر مایوس ہو گئے۔ یار میں پورے والوں میں پڑھوں گا، آج کے دن کافر مایوس۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، غدیر کے میدان میں کوئی کافر تھا؟ اور وہ تو اپلائیڈ فار مسلمان تھا، انہوں نے تو نیا نیا حج کیا ہوا تھا، انہوں نے تو تازے تازے گنجے کروائے ہوئے تھے، وہاں پہ کافر تو تھا نہیں۔ یہ میں سیف الملوک نہیں آیت پڑھ رہا ہوں، الیوم یئس الذین کفروا، آج کافر مایوس ہو گئے۔ ہائے میرے اللہ، جنگ بدر میں مار کھا کے شکست کھا گئے، مایوس نہیں۔ جنگ احد میں شکست کھا کے مایوس نہیں۔ جنگ خیبر میں اتنی مار کھائی، مایوس نہیں۔ غدیر میں کیوں مایوس ہو؟ کیونکہ یہ جانتے تھے کہ محمد مصطفیٰ مکے میں آئے ہیں، پھر مدینے میں آئے ہیں، جیسے ہی محمد چلے جائیں گے محمد کا دین بھی ساتھ چلا جائے گا، جیسے ہی رسول چلے جائیں گے رسول کا دین چلا جائے گا۔ کیونکہ جو خطبہ غدیر ہے اس کو زندگی میں ایک دفعہ پڑھنا ضرور، جو رسول نے خطبہ پڑھا ہے اس میں صرف رسول خدا نے علی کے فضائل بیان نہیں کیے، اس میں رسول خدا نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے جانے کے بعد علی تمہارا مولا ہے، علی کے بعد حسن ہے، حسن کے بعد حسین ہے، حسین کے بعد سجاد ہے، سجاد کے بعد باقر ہے، باقر کے بعد جعفر صادق ہے، جعفر صادق کے بعد کاظم ہے، کاظم کے بعد رضا ہے، رضا کے بعد تقی ہے، تقی کے بعد نقی ہے، نقی کے بعد حسن عسکری ہے، اور حسن عسکری کے بعد میرا قائم بیٹا جب آئے گا یہ زمین عدل سے بھر دے گا۔ یہ بتا دیا تھا کہ میرے بعد جو ہے وہ دین اکیلا نہیں ہے، کبھی علی بن کر آئے گا، کبھی حسن بن کر آئے گا، کبھی حسین بن کر آئے گا۔ یہ آیت اللہ نے نازل کر دی ہے، اور اللہ نے یہ بتا دیا ہے کسی کا حسب دیکھنا ہو، کسی کا نسب دیکھنا ہو، کسی کا شجرہ دیکھنا ہو، نہ ٹاؤن کمیٹی جاؤ، نہ ایم پی اے کے پاس جاؤ، نہ ایم این اے کے پاس جاؤ، نہ کسی کے پاس جاؤ، نہ کونسل کے پاس جاؤ، نہ مما کے پاس جاؤ، نہ پاپا کے پاس جاؤ، نہ دادے کے پاس جاؤ، نہ دادی کے پاس جاؤ، نہ ہمسائے کے پاس جاؤ۔ کسی کا شجرہ دیکھنا ہو تو کسی کے پاس نہ جاؤ، صرف اس بندے کے سامنے علی کے فضائل بیان کرنے شروع کر دو، اس کے چہرے کے تیور بھی دیکھنے شروع کر دو۔ اگر چہرے کے تیور ٹھیک ہو جائے پتہ چل جائے گا یہ ٹھیک ہے، علی کے فضائل ہی بندے کو بتا دیتے ہیں یہ غدیر والا کافر ہے یا غدیر والا مومن ہے، یہ غدیر والا کافر ہے یا غدیر والا مومن ہے۔ یہ آیت بتا دیتی ہے کہ بندے ہیں کیا۔ جیسے ہی اعلان ولایت ہو گیا، اب جو بندے بیدار بیٹھے ہیں ان کے لیے جملہ پڑھنے لگا، جیسے ہی اعلان ولایت ہو گیا بندوں نے مبارک دی، پہلے نے دی، دوسرے نے دی، تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آٹھواں مبارکیں دیتے رہے۔ ایک یعنی کہ تھوڑا سا، یعنی کہ تھوڑا سا، وہ تھوڑا سا ہے نہیں، تھوڑا سا اشارہ ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا۔ اس نے کہا یا علی آپ کو مبارک ہو، پتہ نہیں وہ کون تھا، آپ کو مبارک، بڑے بندوں نے مبارک ہو، وہ بھی تو تھا۔ جیسے وہ مڑا تو سامنے ایک خوبصورت شخص تھا،
اس نے کہا مبارک تو دے دی ہے، بھول نہ جانا۔ یہ ہے بوڑھے والا، زندہ باد زندہ باد، یہ بوڑھے والا، یہ بوڑھے والا، کہا مبارک تو دے دی ہے، بھول نہ جانا۔ وہ دوڑتا ہوا رسول کے پاس آیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اور سرکار نے فرمایا ہوا کیا؟ یہ بندہ کہہ رہا مجھے کہ بھول نہ جانا۔ یہ کون ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ جبرائیل ہے۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات، تھکاوٹ اتر کے میری بات، کیا بات۔ فرمایا یہ سرکار وہ تو نوری نہیں، سرکار فرماتے 23 سال سے تمہیں یہی تو میں سمجھا رہا ہوں، نور جب چاہے جیسے چاہے زمین پہ آ سکتا ہے، نور جب چاہے جیسے چاہے زمین پہ آ سکتا ہے۔ کہا سرکار یہ مجھ سے بات کرے گا؟ ہاں کرے گا۔ یہ وہ آگے سامنے آپ جبرائیل ہے؟ فرمایا ہاں میں جبرائیل۔ کہا پکی آپ کا ساؤنڈ بڑا کمال ہے، اللہ کرے جنت میں بھی یہی ہو۔ پکی بات ہے آپ جبرائیل ہیں، جملہ ضائع ہو گیا تو میں نے مصاحب شروع کر دینا، اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو آگے روایت پڑھے ایک اور بیٹھ پکی بات، آپ جبرائیل ہیں۔ جناب جبرائیل نے کہا شرم نہیں آتی، محمد کہہ رہا ہے پھر بھی پوچھ رہا ہے۔ کیا بات ہے یار، کیا بات، مصطفیٰ کہہ رہا ہے پھر بھی پوچھ رہا ہے، اور رسول کہہ رہا ہے پھر بھی پوچھ رہا ہے، مصطفیٰ کہہ رہے ہیں پھر بھی پوچھ رہا ہے۔ پتہ چل گیا وہ کون سے کافر تھے، پتہ نہیں وہ کون تھا، کوئی تھے، بات سمجھ آئی ہے؟ جو بندے بیدار بیٹھے فوری آیت نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن دین مکمل ہوا۔ نماز پہلے بھی تھی، روزہ پہلے بھی تھا، حج پہلے بھی تھا، زکوٰۃ پہلے بھی تھی، سب کچھ تھا، مگر دین مکمل نہیں تھا۔ جیسے ولایت کا اعلان کیا، کہا اب دین مکمل ہو گیا، تو کیا کہا کہ آج نعمت تمام ہوئی، اور آج اللہ تیرے اسلام سے راضی ہو گیا، تیرے اسلام سے اور تیرے اسلام سے، مسلمان کے اسلام سے نہیں، تیرے اسلام سے اللہ راضی ہو گیا۔ قرآن پڑھا کریں، قرآن پڑھا کریں، قرآن جب پڑھیں گے سینہ قرآن چاک کر کے علی کے فضائل آپ کو سنائے گا۔ قرآن روز کا ایک صفحہ پڑھا کریں، پڑھا ضرور کریں، جو بندے بیدار بیٹھے۔ آج اللہ تیرے اسلام سے، اللہ تیرے اسلام سے راضی ہو گیا، تیرے اسلام سے، مسلمان کے اسلام سے نہیں، تیرے اسلام سے اللہ راضی ہو گیا۔ اور جب ولایت علی کے بغیر اللہ محمد کے اسلام سے راضی نہیں ہوتا تو مسلمان سے کیسے راضی ہو جائے گا؟ یا ولایت کے بغیر اللہ محمد کے اسلام سے راضی نہیں ہوتا تو مسلمان سے کیسے راضی ہو جائے گا؟ لو جی فضائل کا جملہ آخری، اس کے بعد مصاحب تھوڑا سا پڑھنا ہے، آپ نے میری طرف دیکھنا، مجھے صرف ایک بات کا جواب دیں، پہلا خلیفہ کون سا تھا؟ کون سا خلیفہ تھا؟ بندوں کے بنائے ہوئے خلیفے کی بات نہیں کر رہا، اللہ کے بنائے ہوئے خلیفے کی۔ پہلا خلیفہ کون تھا؟ اور بسم اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا میرے اللہ میں تیرا خلیفہ کو میرا بھی ہونا چاہتا۔ اب آدھے کو جاتی اپنے بیٹے شیس کو، آدم نے شیس کو خلیفہ بنایا، شیس نے شبان کو بنایا، شبان نے مجلس کو بنایا، مجلس نے محوب کو بنایا، محوب نے اسحمسہ کو بنایا، اسحمسہ نے ادریس کو بنایا، ادریس نے ناخور کو بنایا، ناخور نے لمک کو بنایا، لمک نے ملک کو بنایا، ملک نے لوح نبی کو بنایا، لوح نے سام کو بنایا، سام نے اسام کو بنایا، اسام نے رشاشہ کو بنایا، رشاشہ نے یافس کو بنایا، یافس نے برہ کو بنایا، برہ نے جفیسہ کو بنایا، جفیسہ نے عمران کو بنایا، عمران نے تخور کو بنایا، تخور نے ناخور کو بنایا، ناخور نے تارخ کو بنایا، تارخ نے ابراہیم کو بنایا، ابراہیم نے اسماعیل کو بنایا، اسماعیل نے اسحاق کو بنایا، اسحاق نے یعقوب
याकूब को बनाया, याकूब ने यूसुफ को बनाया, यूसुफ ने बशरिया को बनाया, बशरिया ने शोएब को बनाया, शोएब ने मूसा बिन इमरान को बनाया, मूसा बिन इमरान ने युशा बिन नून को बनाया, युशा बिन नून ने हज़रत दाऊद को बनाया, दाऊद ने सलमान को बनाया, सलमान ने आसिफ बरखिया को बनाया, आसिफ बरखिया ने ज़करिया को बनाया, ज़करिया ने ईसा को बनाया, ईसा ने शमौन को बनाया, शमौन ने मुनज़र को बनाया, मुनज़र ने बर्दा को बनाया। बर्दा की जितनी वसीयतें थी वो जनाब अब्द मनाफ को मिल गई। अब्द मनाफ ने सरकार हाशिम को बनाया, हाशिम ने अब्दुल मुत्तलिब को बनाया, अब्दुल मुत्तलिब ने अबू तालिब को बनाया, अबू तालिब ने जितनी वसीयतें थी वो मोहम्मद मुस्तफ़ा को दे दी। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने हुक्म गदीर के मैदान में हैदर करार का हाथ बुलंद करके कहा, ऐ सहाबा मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने हर वो बात मानी जो सिर्फ तुमने सुनी थी। आज है तकमील थी, आज के दिन दीन मुकम्मल होना है। आज तुम्हें हर वो चीज़ दिखाऊंगा जो सिर्फ तुमने सुनी थी। एक बंदा खड़ा होकर कहता है, या रसूल अल्लाह आप कैसे दिखाएंगे? आदम नबी है नहीं, नूह नबी है नहीं, इब्राहिम है नहीं, मूसा है नहीं, ईसा है नहीं। मुझे इस पाक मिंबर की कसम है, रसूल खुदा मुस्कुरा कर फरमाते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसने आदम को देखना है वो अली को देखे, जिसने नूह को देखना है वो अली को देखे, जिसने इब्राहिम को देखना है वो अली को देखे। और खबरदार मेरे जाने के बाद ये न कहना कि मोहम्मद दुनिया से चले गए। जिसने मेरे जाने के बाद मोहम्मद को देखना है वो हैदर के चेहरे को देखना है। जिसने मेरे जाने के बाद मोहम्मद को देखना है वो हैदर करार को देखता रहे। बच गई अदील, घर उजड़ गया जनाब इमरान का। आज इल्म की मजलिस है और बाबा असद शाह जी के ज़ेर एहतमाम ये मौला का जिक्र है। बच गई विलायत, घर उजड़ गया जनाब मुस्तफ़ा का। मेरा पढ़ना आसान, आपका सुनना आसान। जो कौम 6 महीने के बच्चे का सर उतार कर नेज़े पे लगा सकती है वो क्या नहीं कर सकती। जब भी इल्म की मजलिस होती है, क्योंकि मैंने खुद मसाइब पे किताब लिखी हुई है, मक़तल सारल्ला, जो मसाइब किताबों में लिखा हुआ है, अगर हम वो मसाइब पढ़ लेना, आप भी मर जाएं, हम भी मर जाएं। हम तो वो बयान करते हैं जिन्हें आप बर्दाश्त कर सकते। जब भी इल्म की मजलिस होती है, कोई आए या ना आए, 23 साल का ज़ईफ़ ज़रूर आता है जो दरवाजे पे खड़ा हो जाता है। कोई भी हाय हुसैन करके रोए, उसके करीब आ जाता है, उसकी झोली में अपना इमामा रखता है और इमामा रख के कहता है, मेरे अल्लाह अगर इसका अकबर जैसा भाई है तो उसे बर्छी ना लगे। कोई आए या ना आए, वो बीबी जरूर आती है जो शिमर के नाम से लगती है, वो मस्तूरात में आके बैठ जाती है। जो बीबी भी चेलम के मसाइल पे नहीं ना रोती, उसका कंधा हिला के कहती, तुझे क्या पता हमें कितने पत्थर लगे थे। जब भी चेलम की मजलिस होती है, एक दिन पहले 3 बीबियां भाई जान अंकल जी तीनों जख्मी होती है। मुस्तफ़ा की बेटी, मुर्तज़ा की बेटी, मौला हुसैन की बेटी, तीनों बीबियां जख्मी होती। साथ इमाम सज्जाद होते, पीछे पीछे जनाब इमरान होते। हर मोमन के दरवाजे पे जनाब ज़हरा जाती, दरवाजा खटका के कहती, कल मेरे गरीब का चिकलम है, मैं सच्ची माँ की सच्ची बेटी हूँ, मैं तुम्हें दावत देने के लिए आई। एक दफा मेरे कहने पे मेरे गरीब के चिकलम पे आ जा, मैं बतूल तुझसे वादा करती हूँ, जब तू दुनिया से जाएगा मैं तेरी मैयत पे ऐसे रहूंगी जैसे बेटे की मैयत पे मां होती है। आप जितने भी हजरात तशरीफ फरमाए ना, ये माएँ बहनें, आपको जनाब ज़हरा ने बुलाया, माफ़ी मांग के मैं जुमला पढ़ने लगा, माफ़ी मांग। चेलम की मजलिस है, ख़त्म हो जाए, आप सब अपने अपने घरों को चले जाए।
جس کا بھائی ہے اس کو بھائی نظر آئے گا، جس کا بیٹا ہے اس کو بیٹا نظر آئے گا۔ قبلہ ایک آنسو بھی نکل آیا تو کافی۔ امام حسین کی عزت کی قسم ہے، سب کو سب نظر آئیں گے، ہر قسمت علی کی بیٹیوں کی۔ جب واپس مدینے آئی نا، نہ اکبر نظر آتا ہے، نہ قاسم نظر آتا ہے، نہ اونا محمد نظر آتا ہے۔ بھائی جب مر جاتا یہ جملہ نہ پڑتا، علی کی بیٹی دیواروں کو ہاتھ لگا لگا کے چومتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ بی بی یہ کیا کر رہی ہے؟ جناب زینب علیہ رو کر کہتے میں کیا بتاؤں، یہاں پہ میرا اکبر کھڑا ہوتا تھا، یہاں پہ میرا قاسم کھڑا ہوتا تھا، ہائے کر دیے جو بندے علی ولی اللہ پڑھتا، یہاں پہ میرا اونا محمد کھڑا ہوتا، گھر اجڑ گیا جناب ابو طالب۔ پورے مدینے میں سب سے جو خوبصورت لباس تھا وہ امام حسین ابن علی کا تھا۔ پورے مدینے چیلم کی مجلس اس لیے یہ مسائل ہے، پورے مدینے میں انکل جی سب سے جو خوبصورت لباس تھا وہ مولا حسین تھا۔ جب بھی امام حسین چلتے تھے مدینے کی گلی میں لوگ رک رک کے حسین کو دیکھتے۔ حسین لباس کی وجہ سے خوبصورت نہیں تھے، لباس حسین کی وجہ سے خوبصورت تھا۔ ایک شام میں رہتی تھی مومنہ جس کا نام تھا شیری، وہ جب بھی امام حسین کے پاس آتی نا تو وہ شیری کہتی مولا میری حسرت ہے کہ اکبر کو لے کے شام آئے، مولا فرماتے جاؤ ہم آ رہے، مگر شیری یاد رکھنا جب ہم آئیں گے تو ہمیں پہچان نہ سکے۔ کہا نہیں مولا آپ ایک دفعہ شام آئے۔ امام حسین فرماتے جاؤ انتظار فرمایا۔ امام حسین بادشاہ نے 28 رجب 60 ہجری کو مدینہ چھوڑا۔ علی کی بیٹی نے ایک ہاتھ سجاد کے کندھے پہ رکھا، ایک ہاتھ حسین کے کندھے پہ رکھا۔ ماں بہنوں کے لیے جملہ پڑھنے لگا، 17 قدم بی بی چلی تھی۔ بی بی نے فرمایا سجاد مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ امام سجاد رو کر فرماتے پھوپھی ماں اپنی حویلی میں نہیں چل رہی، شام کے بازار میں کیسے چل رہی؟ آئے کرتی جو بندے علی ولی اللہ تعالیٰ۔ امام زمانہ کی عزت کی قسم ہے، شیری انتظار کر رہی، کبھی نہ رونے والا حسین مدینے میں اتنا رونے۔ منظر کیا تھا، جہاں بھی علی کی بیٹی قدم رکھ دیا جناب عباس نے اپنا امامہ کھولا، علی کی بیٹی کے قدموں کے نشان صاف کیے۔ مولا حسین فرماتے عباس یہ کیا کر رہا؟ کہا مولا میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ علی کی بیٹی کے قدموں کے نشانوں پہ کسی غیر محرم کی نظر پڑ۔ امام حسین رو کر فرماتے عباس تو اپنے گھر میں برداشت نہیں کر رہا اور شرابیوں کے مجمع میں کیسے برداشت کر؟ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ آئے کر رہی چوبتی علی جل ولی اللہ پڑھتے شیری انتظار کر رہی ہے۔ 2 محرم کو کربلا پہنچے، شیری انتظار کر رہی ہے۔ 3 یا 4 کو خیمے اکھاڑے، شیری انتظار کر رہی ہے۔ 7 کو پانی بند ہو گیا یا ختم ہو گیا، بھائی جان شیری انتظار کر رہی ہے۔ شب عاشور آئی، امام حسین بادشاہ بار بار علی اکبر کی داڑھی کو چوم رہے، شیری انتظار کر رہی ہے۔ اب جس کا پتھر کا جگر ہے میں اس بندے کا ذمہ وار نہیں، جس کا گوشت کا جگر ہے میں اس بندے کا ذمہ وار ہوں۔ امام حسین کی عزت کی قسم ہے، علی اکبر کو برچھی لگ گئی، قاسم تقسیم ہو گیا، اونا محمد نے زین چھوڑ دی، عباس کے بازو قلم ہو گئے۔ عرب میں جو وحشی اونٹ کو تیر مارتے تھے وہ علی اصغر کے گلے میں تیر لگ گیا۔ علامہ حسین بچارہ نے اپنی کتاب صحاب الیمین میں لکھا ہے جس زلفوں کو رسول چومتے تھے، جس کو بطول چومتی تھی، شمر قریب آیا، اس نے زلفوں میں ہاتھ ڈالا، 13 ضربوں سے سر جدا کیا، اور کسی غریب بہن کا بھی بھائی مر جائے تو وہ قریب آ کر کہتی ہے او میرا نواب بھائی تھا، او میرا سردار بھائی تھا، اور بی بی زینب کا تو نواب تھا، بی بی زینب کا تو سردار تھا۔ شمر کہکا مار کے ہنسا، اس نے 13 ضربوں سے حسین کا سر جدا کیا۔ جو سید بیٹھے ہیں معافی مانگ کے جملہ پڑھنے لگا ہوں، علی کی بیٹیاں یہ منظر دیکھ رہی تھی، یہ کہکا مار کے ہنسا، اس نے حسین کا سر 3 دفعہ کربلا کی زمین پہ مارا۔ بس حسین کا سر کربلا کی زمین پہ لگنا تھا۔ کالے برقعے والی سیدزادی تھی جو رو رو کر کہتی تھی بابا تیرا دین بچ گیا اور تیری زہرا اجڑ گئی۔ بسم اللہ ہے کر
ایک آنسو بھی نکلا کافی، ایک آنسو بھی نکلا کافی ہے۔ حسین کی عزت کی قسم شیریں انتظار کر رہی ہے، جلتے ہوئے خیمے میں علی کی بیٹی ہے۔ بی بی نے فرمایا سجاد علی اکبر کا پرسا، امام سجاد نے آنکھیں نہیں کھولی، فرمایا علی اصغر کا پرسا، امام سجاد نے آنکھیں نہیں کھولی، کہا قاسم کا پرسا، امام سجاد نے آنکھیں نہیں کھولی، کہا عباس کا پرسا، جس کا پتھر کا جگر ہے میں اس بندے کا ذمہ دار نہیں ہوں، فرمایا بابا کا پرسا، امام سجاد نے آنکھیں نہیں کھولی۔ بی بی نے رو کر کہا سجاد شمر میری چادر لے گیا ہے، جو اکبر کی پرچھی پہ نہیں ہے تڑپا، جو قاسم کے ٹکڑوں پہ نہیں تڑپا، جو علی اصغر کے تیر پہ نہیں تڑپا، جو بابے کے گھوڑے سے گرنے پہ نہیں تڑپا، وہ پھپھی کی چادر پہ تڑپ گیا ہے۔ امام سجاد نے اپنی آنکھیں کھولی، منظر کیا تھا؟ جس کے سامنے کنیز بھی بغیر چادر کے نہیں آتی تھی، اس نے زندگی میں پہلی دفعہ پھپھی کے سر پہ چادر نہیں دیکھی۔ امام سجاد نے آنکھیں بند کر لی۔ بی بی نے فرمایا اٹھو بے وارثوں کے وارث، اٹھو لا وارثوں کے وارث، ہائے کرو جو بندی علی جلوہ اللہ پڑھتے ہیں، اٹھو بے وارثوں کے وارث۔ امام سجاد کو بی بی نے ایسے اٹھایا جیسے حسین نے علی اکبر کو اٹھایا تھا۔ بی بی زینب عالیہ جلتے ہوئے خیمے سے نکلی، بی بی نے فرمایا حسین علی اکبر کو اٹھانا آسان ہے، جلتے ہوئے خیمے سے امامت کو بچانا مشکل ہے۔ امام زمانہ کی عزت کی قسم ہے، پڑھی لکھی شخصیت قبلہ تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ امام سجاد کے ہاتھوں میں زیور آئے، شیریں انتظار کر رہی ہے۔ امام سجاد، میں معافی مانگ کے جملہ پڑھنے لگا ہوں، امام سجاد کے جو گلے میں توق تھا نا، اس کی 6 زنجیریں تھیں جو 6 فوجیوں کے ہاتھوں میں تھی۔ بھائی جب میں جملہ پڑھوں، 6 فوجی کھینچتے تھے، امام سجاد منہ کے بل زمین پہ گر جاتے تھے۔ امام سجاد منہ کے بل زمین پہ گر کے کہتے تھے کاش علی اکبر ساتھ ہوتا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، کاش ہو میرا چاچا غازی ساتھ ہوتا۔ شیریں انتظار کر رہی ہے، ادھر سے امام سجاد کے گلے میں توق آیا، قبلہ تشریف فرما ہے، بہت بڑی علمی شخصیت ہے، ہمارے استادوں کی جگہ پہ میری بات کی تصدیق کریں گے، بہت بڑا مجتہد کہتا ہے میرا سلام ہو اس قیدی پہ جس کی گردن کا گوشت اس کا توق کھا گیا تھا۔ وہ کہتا ہے میرا سلام ہو اس قیدی پہ جو شام کے بازار میں چپ کر کے کھڑا رہا، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، ہتھکڑیوں والے ہاتھوں پہ 4 سال کی بہن کا جنازہ وہ علی اکبر کے قاتلوں سے پوچھ رہا تھا بتاؤ وہ غریبوں کا قبرستان کہاں ہے۔ شیریں انتظار کر رہی ہے، میں اب معافی مانگ کے جملہ پڑھنے لگا، معافی مانگ کے جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ امام سجاد بابا کی لاش کے قریب سے چپ کر کے ایسے گزر گئے جیسے لگتا ہی کچھ نہیں تھا۔ جناب سیدہ ام کلثوم صلوات اللہ علیہا نے کہا بہن عالیہ یہ جو پتھروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے اس کے نیچے ہمارے بھائی کی لاش ہے نا؟ فرمایا ہاں۔ کہا آج دونوں بہنیں مل کے ذرا پتھر نہ ہٹائیں، آپ جو علی ولی اللہ پڑھتے ہیں وہ ہائے ضرور کریں گے۔ بی بی عالمہ غیر معلمہ ہے، کچھ علماء نے کچھ لکھا ہے، کچھ نے کچھ لکھا ہے، مگر ایک روایت ایسی پڑھنے لگا ہوں کہ جگر پھٹ بھی جائے تو پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ مجھے صرف ایک بات کا جواب دے، جن بیویوں کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے انہوں نے پتھر کیسے ہٹائے تھے؟ بیویوں نے کونیوں سے قبلہ پتھر ہٹانے شروع کر دیے، جیسے پتھر ہٹ گئے بی بی نے فرمایا حسین تیرا لباس کہاں ہے، حسین تیرا سر کہاں ہے، حسین تیری 5ویں انگلی کہاں ہے؟ آپ کو پتہ ہے جو 5ویں انگلی کس نے کاٹی تھی؟ سلیم ابن بجدل یا بجدل ابن سلیم اس کا نام ہے۔ یہ قریب آیا، اس نے حسین کی انگوٹھی کو کھینچا، حسین کی انگوٹھی اتری نہیں، یہ کربلا کے میدان میں دوڑا، اس نے 2 پتھر اٹھائے، ایک پتھر نیچے رکھا، پتھر کے اوپر غریب کا ہاتھ رکھا، انگلی کے اوپر خنجر رکھا، دوسرے پتھر سے ایسے وار کیا محمد کا امامہ کھل گیا، جناب زہرا کا ہاتھ پہلو پہ آ گیا، بی بی رو رو کے کہتی بابا اور تیرا دین بچ گیا اور تیری زہرا اجڑ گئی ہے۔ شیریں انتظار کر رہی ہے،
کا علی بیٹا، حسین کا حسین بیٹا پھپھیوں کے جنازے لے کے شام کے بازار میں پہنچ گیا۔ میں نے یہ بڑے آرام سے جملہ پڑھا ہے کہ پھپھیوں کے جنازے لے کے امام زجاج وہاں پہ پہنچ گئے۔ شیری کے نکرانیہ نے کہا 12 قیدیوں کا قافلہ ہے جس میں ایک 23 سال کا ضعیف ہے۔ مجھے ایک بات کا جواب دے، میں بھائی سخی آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے ایک بات کا جواب دے، کبھی زندگی میں 23 سال کا ضعیف دیکھا ہے؟ کبھی زندگی میں دیکھا ہے؟ علی کی بیٹیوں کی وجہ سے سجاد ضعیف ہو گئے تھے۔ کہا کہ ایک بی بی ہے جس نے اپنا چہرہ اپنے بالوں سے چھپایا ہوا ہے، وہ بی بی سب کی سردار ہے۔ شیری کہتی جلدی کر، آخری جملہ پڑھنے لگا۔ شیری نے کہا جلدی کر دروازہ کھول، میں ہر سال مدینے جاتی ہوں اور میرے مولا زجاج فرماتے ہیں جب بھی تمہارے دروازے پہ قیدی آئے تو ان کا احترام کیا کرو۔ اچانک دروازہ کھلا، علی کی بڑی بیٹی نے کہا اے مومنہ میں 2 پہن کر لوں؟ کہا بی بی تجھے اجازت ہے۔ بی بی نے فرمایا ہائے او میرا حسین۔ کہا بی بی اس کا نام نہ لے، یہ تو میرا مہمان بن کر آ رہا ہے۔ بی بی نے فرمایا ہائے او میرا عباس۔ کہا بی بی اس کا نام نہ لے، یہ تو علی کی بیٹیوں کا مان ہے۔ بی بی نے فرمایا ہائے او میرا اکبر لال۔ اور جب اکبر کا نام آیا کہا بی بی اپنا تعارف کروا، بی بی تو ہے کون؟ کہا مجھے پہچان، او میں مدینے والی زینب ہوں، او میرا اکبر مارا گیا، او میرا قاسم مارا گیا، او میرا حسین مارا گیا۔ اللہ لعنت اللہ قوم ظالمین۔